عبد اہل عبادت کو کہتے ہیں۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ کلمہ کی تین اقسام ہیں۔ اقسام سے مراد درجات ہیں۔ پہلی قسم لا الہ ہے، دوسری قسم الا اللہ ہے، اور تیسری قسم محمد رسول اللہ ہے۔ ہزاروں ہزار میں سے صرف چند لا الہ تک پہنچتے ہیں، چند الا اللہ تک پہنچتے ہیں، اور صرف چند ایک محمد الرسول اللہ تک پہنچتے ہیں۔ بس لا الہ نفی اور فنا ہے، الا اللہ اثبات یعنی اقرار اور بقا ہے۔ مرتے وقت لا الہ کہنے سے تمام عمر کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں کہ نفی میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور الا اللہ کہنے سے بندہ اثبات کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے، اور محمد الرسول اللہ کہنے سے مراتب انبیاء اور پیغمبری پر پہنچ جاتا ہے۔ بس پیغمبروں پر دوزخ کی آگ حرام ہے، اور یہ مطلق محبوبیت کا مقام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من دخلہ کان آمنا، جو شخص اس میں داخل ہوا امن میں ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اذا تم الفقر فہو اللہ، فقر جہاں مکمل ہوتا ہے وہی اللہ ہے۔ پس مخلوق لا ہے اور اسم اللہ ذات غیر مخلوق ہے۔ مخلوق کا تعلق ناسوت سے ہے، اور اہل اللہ فقراء ناسوتی نہیں ہے۔ اہل اللہ فقراء ناسوتی نہیں ہے۔ مرد وہ ہے جو باطن میں اس انتہا پر ہو جسے بیان نہ کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود شریعت پر مکمل طور پر کاربند رہے اور ہمیشہ ذکر فکر میں مشغول رہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الذکر بلا فکری کصوت القلب، فکر کے بغیر ذکر کرنا گویا کتے کا بھونکنا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ہی ان کا مقصود انہیں عطا کر دیتا ہے اور انہیں اپنی تجلیات کے انوار سے مشرف کر دیتا ہے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آج ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ شہر میں ایک بت پرست بت کو سامنے رکھ کر پکار رہا تھا اے میرے رب، اے میرے رب، تو مقام ربوبیت سے آواز آئی لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ میں نے عرض کیا اے اللہ، تو ایک بت پرست کو کیوں جواب دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل، اگرچہ اس نے اپنے رب کو فراموش کر دیا ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہے کہ اس کا رب کون ہے۔ بس میں اپنے اسم کو کس طرح فراموش کر دوں؟ غلطی کی میری بارگاہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ حقیقت میں رب میں ہی ہوں، اس لیے جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی حاجت پوری کرتا ہوں۔ اے ابو الفضل، اس بے نیاز رب کے کرم کو سیکھ اور کچھ سیکھ اور تکبر نہ کر۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک ولی اللہ کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی۔ ولی اللہ نے فرشتے سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا ایک یہودی کو مچھلیاں پکڑنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے اور پانی میں مچھلیاں نہیں ہیں۔ رب العالمین کا حکم ہے کہ دریا کے پانی سے مچھلیاں نکال کر اس پانی میں ڈالو جہاں یہودی مچھلیاں پکڑ رہا ہے، تاکہ یہودی کو اس کی مراد حاصل ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ناامید نہ ہو۔ یقین رکھ کہ جب اللہ اپنے دشمنوں پر اتنا مہربان ہے تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم رکھ سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، یعنی یہ اس لیے ہے کہ مومنین کا مولا اللہ ہے اور کفار کا کوئی مولا نہیں ہے۔ یاد رکھ کہ ابلیس لعنتی کو مرتبہ رحمت سے معزول کر کے مرتبہ لعنت اسفل سافلین پر بھیجا گیا اور مقام علیین سے نکال کر مقام سجین میں پر پھینک دیا گیا۔ تو ابلیس، نفس اور دنیا تینوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا اور ایک دوسرے سے معاہدہ کیا کہ اولاد آدم کو ذلت اور ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔
ابلیس نے کہا میں اولاد آدم کو اللہ کی اطاعت سے ہٹا کر معصیت کی طرف راغب کروں گا اور عبادت سے روگردانی کروا کر گناہ کی طرف مائل کروں گا۔ دنیا نے کہا میں خود کو ان کی نظروں میں آراستہ کر کے انہیں اپنی طرف مائل کروں گی اور انہیں حرص اور بلا میں مبتلا کر کے ہلاک کر دوں گی اور اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے سے روک دوں گی۔ نفس نے کہا میں انہیں ہوا اور شہوت میں مبتلا کر کے دیوانہ بنا دوں گا اور انہیں نظر بازی میں مبتلا کر کے خراب اور گمراہ کر دوں گا۔ طالب مولا کو چاہیے کہ ان تینوں کو ان کے افعال سے پہچانے اور ان کے ناشائستہ کاموں کو چھوڑ دے۔ جب کسی عابد عارف باللہ کا قلب ذکر اللہ سے زندہ ہو جاتا ہے اور وہ علم شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت اور توفیق الہی کی بدولت امر معروف، توکل، حیا، صبر، خوف، رجا اور عشق و محبت الہی اختیار کر کے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور تجرید و تفرید کے مقامات سے گزر کر توحید اور وحدانیت تک پہنچ جاتا ہے تو یہ تینوں یعنی دنیا، نفس اور ابلیس مردود ہو کر دفع ہو جاتے ہیں۔ تجرید و تفرید، تجرید کا مطلب دنیا طالب کا غیر ما سوا اللہ سے علیحدگی اختیار کر کے اللہ واحد کی طرف خاطر تنہا ہو جانا، اور تفرید سے مراد طالب کا اپنی ہی ذات سے اللہ کی خاطر جدا ہو جانا۔ کامل توحید تک پہنچنے کے لیے طالب کو تجرید و تفرید کے مقامات سے گزرنا پڑتا ہے۔ فقیر کو کسی دنیا دار کے گھر لے جانے سے بہتر ہے کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ اگر کسی کو طاعت، ریاضت اور پارسائی سے حق حاصل ہوتا تو ابلیس کو ہوتا کہ ابلیس زاہد، عابد اور صاحب طاعت تھا، مگر اس میں کبر اور انا پیدا ہو گئی جس سے وہ مردود ہو گیا۔ اگر کسی کو علم اور فضیلت سے حق حاصل ہوتا تو بالعام باعور کو ہوتا کہ اس کے مدرسے میں ہر وقت 12,000 کلم و دوات کاف سے کاف تک تمام علوم کی زیر و زبر کی حقیقت لکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ اگر کسی کو مال و دولت سے حق حاصل ہوتا تو قارون کو حاصل ہوتا کہ اس کے خزانے تحت الثری سے بھی نیچے تک دفن تھے۔ تحت الثری یعنی زمین کا سب سے نیچے کا طبقہ، پاتال۔ اگر کسی کو خدائی کا دعویٰ کرنے سے حق حاصل ہوتا تو فرعون کو ہوتا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور دریائے نیل میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اگر کسی کو جہالت سے حق حاصل ہوتا تو ابو جہل کو ہوتا۔ حق تعالیٰ کا قرب پانا صرف اللہ تعالیٰ کی خالص محبت اور خلوص سے ممکن ہے۔ چنانچہ اسی محبت اور خلوص نے اصحاب کاف کے کتے کو کتوں کی نسل سے نکال کر آدمیوں کے صف میں شامل کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سادسہم کلبہم رجم بالغیب، چھٹا ان کا کتا ہے، یہ ان کا غائبانہ قیاس ہے۔ اگر تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کتے سے تو کمتر نہ ہو۔ فقر کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ لا الہ، نفی میں فنا ہونا ہے۔ دوسرا درجہ الا اللہ سے بقا حاصل کرنا ہے، اور تیسرا اور انتہا کی طرف رہنمائی کرنے والا درجہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یگانہ فقیر وہ ہے جو تمام غیر ما سوا اللہ سے بیگانہ ہے۔ جو شخص غیر اللہ اہل دنیا سے یگانہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہے۔ جو شخص غیر اللہ اہل دنیا سے یگانہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہے۔ یگانگی اور بیگانگی دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتی۔ جب تک فنا حاصل نہ ہو کوئی بقا تک نہیں پہنچ سکتا۔ نفس کی 4 لذات آدمی کے وجود میں موجود ہیں۔ جب نفس کی یہ چاروں لذات فنا ہو جاتی ہیں تو قرب حق تعالیٰ کی 5ویں لذت وجود میں ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی ہے۔ پہلی لذت اچھے کھانے کھانے کی ہے۔ دوسری لذت عورت کے ساتھ مجامعت کرنے کی ہے۔ تیسری لذت حکومت کرنے اور حاکم بن کر حکم چلانے کی ہے، اور چوتھی لذت علم کے ذریعے فضیلت حاصل کرنے کی ہے۔ طالب مولا کے وجود پر جب 5ویں لذت یعنی لذت حق تعالیٰ غالب آ جاتی ہے تو وہ دیگر چاروں لذات کو مغلوب کر دیتی ہے۔ پھر طالب مولا کو اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے یہ چاروں لذات
اسی طرح اچھی نہیں لگتی جیسے بیمار کو کھانا اچھا نہیں لگتا۔ آدمی کے وجود میں 10 اہم اعضاء پائے جاتے ہیں، جن میں سے 9 ایک طرف اور 10واں ایک طرف۔ چنانچہ 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 زبان، 2 آنکھیں ایک طرف ہیں اور پیٹ ایک طرف ہے۔ جب پیٹ خالی اور بھوکا ہو تو یہ 9 اعضاء بھرے ہوتے ہیں، اور جب پیٹ بھرا ہو تو باقی 9 اعضاء بھوکے ہوتے ہیں۔ جس کا نفس اس کے تابع ہو کر مطمئنہ ہو جائے، وہ چاہے خالی پیٹ رہے یا بھرے پیٹ، اس کے باطن کی آنکھ روشن رہتی ہے۔ 2 چشم سر و دل یکتائی بسر تاج، در آن وقت و اصلاً نرا گشت معراج۔ جب قلب کی آنکھیں اور سر کی آنکھیں دونوں ایک ہو کر یکتائی کا تاج پہن لیتی ہیں تو اس وقت واصلوں کو معراج نصیب ہو جاتی ہے۔ اگرچہ شکم پر او را پر ز نور است، کہ واصل دائمی اندر حضور است۔ یعنی وہ پیٹ بھرا ہونے کے باوجود سراپا نور ہوتے ہیں کہ انہیں حضوری حق میں دائمی وصال حاصل ہوتا ہے۔ نہ آنجا لاغری نہ جسم و جانی، نہ آنجا ذکر فکرش بر زبانی۔ یعنی اس مقام پر نہ جسم ہے نہ جان اور نہ ہی کمزور وجود کی ضروریات، وہاں نہ ذکر ہے نہ فکر۔ باہو نہ سجادہ نہ تسبیح نہ دلک جبہ و دستار، دلم در سجدہ ام دیدار با یار۔ یعنی اے باہو، اس مقام پر سجادہ نشینی، وظائف، دلک پوشی، جبہ و دستار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس اس مقام پر میرا دل ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے اور محبوب کے دیدار میں مگن ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ مقام شریعت رواں کنویں کی طرح ہے، مقام طریقت بادل اور ہوا کی طرح ہے، مقام حقیقت رحمت کی بارش کی طرح ہے، مقام معرفت ندی کی طرح ہے، مقام عشق محبت فنا فی اللہ گہرے دریا کی مانند ہے۔ اگر دریا میں نجاست اور گندگی گر جائے تو وہ ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ دریا سے اگر 1000 ندی نالے بھی نکال لیے جائیں تو پھر بھی دریا کا پانی کم نہیں ہوتا، اور اگر 1000 ندی نالے دریا میں آ کر مل جائیں تو وہ بھی دریا بن جاتے ہیں۔ شریعت پہلا دروازہ ہے، طریقت دوسرا، حقیقت تیسرا اور معرفت چوتھا دروازہ ہے۔ مقام عشق اللہ کی محبت کا گھر ہے۔ مقام شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت تک محدود رہنے والا سالک محض دروازہ پر کھڑے ہونے والے دربان کی طرح حق سے بیگانہ ہے۔ جب تک وہ محبت کے گھر کے اندر داخل نہ ہو جائے محرم راز نہیں بنتا۔ پس معلوم ہوا کہ اہل درجات شیخ و مخدوم بن کر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے محروم رہتے۔ تیرا شرمندگی از حق بدوری، پریشان دل نیامد حق حضوری۔ یعنی تیری شرمندگی کی وجہ حق سے دوری ہے۔ نفس، دنیا اور شیطان کے ہاتھوں پریشان دل کو اللہ تعالیٰ کی حضوری حاصل نہیں ہو سکتی۔ دل بھی 2 قسم کے ہیں، اہل قلب کا دل اور اہل سلب کا دل۔ اہل قلب کا دل ذکر اللہ کی بدولت پر نور اور زندہ ہے۔ اہل سلب کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے مردہ اور دونوں جہانوں میں خوار، روسیا اور شرمندہ ہے۔ جس شخص کے وجود میں ذکر قلب جاری ہو جاتا ہے اس کے دل پر پڑے تمام حجاب اکبر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ذات ظاہر ہو جاتی ہے۔ ذاکر قلب مشاہدہ ذوق میں محو ہو کر عرش سے بالا دائمی سیر کرتا ہے۔ وہ مینڈک کی طرح ادھر ادھر پھدکتا اور ٹراتا نہیں ہے۔ تیرا شرمندگی زین ذکر باید کہ دم بستن نہ حب ذکر شاید۔ یعنی تجھے ایسا ذکر کرنے پر شرمندہ ہونا چاہیے جس میں تو اپنے سانس کو تو روک رہا ہے مگر تجھے اس ذات سے کوئی محبت نہیں جس کا تو ذکر کر رہا ہے۔ ذاکر اسے کہتے ہیں کہ جس پر ذکر اس حد تک غالب ہو کہ وہ رات دن بے قرار اور بے آرام رہے۔ اس حالت بے قراری کی وجہ سے اسے ذکر فکر کی بھی ہوش نہ رہے،
اہل ذکر صابر و شاکر ہوتے ہیں، لیکن بے حضور ذاکر خطرات میں سے گرا رہتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ چون میدہ بود خالی استعام، در آن وقت معراج باشد تمام، یعنی جس وقت میدہ کھانے سے خالی ہوتا ہے اسی وقت مکمل معراج حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی خام لوگوں کا مرتبہ ہے کہ صبر اور شکر کرنا بیوہ عورتوں کا کام ہے۔ جب کسی عورت کا شوہر مر جائے تو وہ دوسری عورتیں اسے کہتی ہیں کہ مت رو، صبر اور شکر کر۔ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، مردہ نہیں ہے۔ حقیقی صبر اور شکر یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی محبت پر صبر کیا جائے اور شکر کیا جائے کہ الحمدللہ حق تعالیٰ نے مجھے فقر عطا کیا، یہ جو پیغمبروں کا ورثہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد شکر ادا کرتے رہو اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہی ہوئے ہیں۔ پس غور کرو کہ ذاکر حقیقی اور صابر تحقیقی کے سوا کوئی بھی فقر پر شکر ادا نہیں کرتا۔ دنیا اور وہ تمام چیزیں جنہیں دنیا میں نعمت سمجھا جاتا ہے حقیقت میں نعمت نہیں ہے، قیامت کے دن یہی نعمتیں تلخ لگے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت واجب احکامات والی آیات میں شامل ہے۔ عشق فقرش نہ براہ دانش و پند، ہر کے در عشق تام دانش مند، یعنی فقر عشق کی راہ ہے نہ کہ عقل و نصیحت کی۔ جو عشق میں کامل ہے وہی اصل دانش مند ہے۔ گرچہ رسوا ملامتش حاصل، علم آنس کند بحق واصل، اگرچہ تجھے ملامت اور رسوائی ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے، تو وہ علم حاصل کر جو تجھے اللہ تعالیٰ کا وصال عطا کر دے۔ ای ہما جہل است آنچا میں خوانی، عز دنیا و جاہ نادانی، جس علم کو تو پڑھتا ہے وہ سراسر جہالت ہے، اس علم سے تجھے صرف دنیا کی فانی عزت و حکومت مل سکتی ہے، لہٰذا ایسا علم حاصل کرنا نادانی ہے۔ باہو دلک پوشی بے است گرچہ نمد، ہم نشینی دوام با یار سمد، یعنی اے باہو ایسی شان و شوکت سے فقیری کی گدڑی بہتر ہے جس کو پہننے سے بے نیاز محبوب اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی دائمی ہم نشینی حاصل ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جعلت فی النفس طریقۃ الزاہدین وجعلت فی القلب طریقۃ الراغبین وجعلت فی الروح طریقۃ العارفین، یعنی نفس کی اصلاح کرنا زاہدوں کا کام ہے اور قلب کی اصلاح کرنا اللہ کی طرف راغب ہونے والوں کا کام ہے اور روح کی اصلاح کرنا عارفین کا کام ہے۔ باہو می نماند پردہ نفس و ہوا، چون در آید در دلم ذکر خدا، یعنی اے باہو جب دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے تو نفس اور خواہشات نفس کا حجاب ہٹ جاتا ہے۔